من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالی حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر امت مسلمہ پر اللہ تعالی کی خصوصی عنایت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ نعمت کسی اور امت کو نہیں ملی۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادات کے اجر و ثواب سے بہتر ہے۔ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو اس رات کو لیلۃ القدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو دیگر راتوں پر خاص شرف حاصل ہے اور اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں اور اس کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ اس میں ایک رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعتاً محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، عبادت کی، تو اس کے سابقہ گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں وہ برحق ہیں اور اس پر ان کا یقین ہو۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ قیام اور شب بیداری خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کی امید پر بھی ہو، دکھاوا اور ریاکاری وغیرہ جو ہے اس میں نہ ہو۔ تو اب لیلۃ القدر کی کون سی رات ہوتی ہے؟ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ ہاں، احادیث میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں جن سے کچھ ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے ایک مرتبہ باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو نکلا تھا تمہیں جو ہے نا لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، لیکن دیکھا تو یہ فلاں تو یہ جھگڑا کر رہے ہیں، بس فرفعت، وہ لیلۃ القدر کا جو راز تھا وہ اٹھا دیا گیا۔ تو وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، پس تم اس کو آخری عشرے کے 7ویں، 9ویں یا 5ویں میں تلاش کرو۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا اس حدیث میں۔ اب 3 دنوں کی تعیین کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہا لیلۃ سابعۃ وتاسع وعشرین ان الملائکۃ تلک اللیلہ من الارض اکثر من عدد الحصیٰ۔ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات کو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان کی، 27ویں یا 29ویں کو ہے۔ بے شک اس رات کو فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں 2 راتوں کا ذکر ہوا، 29ویں اور 27ویں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، وہ حدیث معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ شب قدر جو ہے نا وہ 27ویں کی رات ہے۔
اب شب قدر کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن زیادہ اہل علم کا قول یہی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کو ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ 27ویں کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دوسری طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانی احادیث میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے شب قدر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش خدمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات نرمی والی اور معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں لیلۃ القدر کی نشانی اور پہچان بتا دی گئی ہے۔ تو اگر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو پھر وہ کون سی دعا مانگے؟ جامع معنی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو پھر مجھے پتہ چل جائے تو پھر کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ جامع دعا ہے، اسے جو ہے نا اللہ جسے بھی لیلۃ القدر نصیب کرے اسے پڑھنی چاہیے۔ اور لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بیان کر دیا ہے، اگر امت اس پر عمل کرے نا تو بس اس نے گویا کہ لیلۃ القدر پا لیے، لیکن امت سمجھتی جو نہیں ہے اس چیز کو۔ ہم لیلۃ القدر پانے کو جناب اپنے فرض بھی گنوا دیتے ہیں، ہم سے فرض بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں 27ویں کو جو ہے نا ساری رات شب بیداری کی جاتی ہے، اور جناب صلاۃ التسبیح میں بھی 3-4 جو ہے نا وہ صفیں ہوتی ہیں، اور صبح کی جو ہے نا نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ شب قدر پائی ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ امت کو بتایا ہے کہ شب قدر کو کس طرح پا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء الآخرہ، کہ جس نے رمضان میں تمام عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو عشاء کی نماز باجماعت پورے رمضان میں پڑھتا رہے، پھر اس میں نہ جائے کہ جناب میں نے بس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ بھی تو حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باجماعت عشاء کی نمازیں پڑھی رمضان میں، گویا کہ اس شخص نے، اس امتی نے جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کو پا لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔